السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں موجود ہیں، اچانک ہمیں کوئی گھر سے گوشت کا ٹکڑا ملا، اچانک ہمیں کوئی بکرے کی سری مل گئی، اچانک دیکھا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اچانک ہم نے دیکھا کوئی مختلف قسم کی دالیں مکس ہمارے گھر میں کوئی پھینک گیا ہے، اچانک ہم نے دیکھا ہمارے کپڑے کٹے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ملے جو جادو زدہ ہے، یعنی دل یہ فیصلہ کرے کہ یہ کوئی شیطانی حرکت ہے، شیطان کی طرف سے ہے، جنات کی طرف سے ہے، تو اب ہمیں فوری کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو ہم خود اٹھا کر گھر سے باہر پھینکیں، یا دوسری صورت میں ایک اور صورت ہے کہ ہم کسی روحانی علاج کرنے والے سے رابطہ کریں، وہ روحانی معالج صاحب آئیں وہی اٹھائیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو خود ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، صرف شیطان نہیں، انسانوں میں بھی کچھ شیطان ایسے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی چیز ایسی ملی ہے تو فوری پریشان نہ ہوا کریں، اس کو دیکھیں کہ کوئی انسانوں میں سے شیطان تو نہیں ہے جو ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں میں شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے ڈیپلی چیک کر لینا ہے کوئی انسانوں میں سے شیطان آپ کو پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ اچھا، اگر یہ کلیئر ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ جادو کی وجہ سے ہے، تو پھر جادو کے متعلق ذرا اہم چیز سمجھ لیں۔ جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جادو ہوتا ہے کہ جادوگر وہ عمل کرنے کے بعد جنتر تنتر منتر، یہ ان کی اپنی لینگویج ہے، وہ اپنا عمل کرنے کے بعد، پتلا بنانے کے بعد اس کو بڑا خفیہ طریقے سے دفن کر دیتا ہے، جس طرح کہ وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو زروان نامی کنویں کے اندر، زروان نامی کنواں جو تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر اس پر جو جادو کیا گیا، وہ تو ایک امت کے لیے میسج تھا نا کہ اگر امت میں کسی کے اوپر جادو ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وہ جادو ہوتا ہے کہ جو دفن کر دیا جاتا ہے، جو بڑا خفیہ رکھا جاتا ہے، بڑا چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کو ظاہر ہونے سے بچایا جاتا ہے، وہ جادو ہوتا ہے خطرناک۔ یعنی اگر خطرناک جادو آپ پر ہے تو وہ بار بار آپ کے سامنے اوپن نہیں ہوگا، اس کو بڑا چھپا کر جادوگر رکھتا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے بار بار ایک جادو اوپن ہو رہا ہے، مثلا مختلف دالیں آپ کے گھر میں گر رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے گر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جادو اوپن ہو رہا ہے، کوئی جانور مرا ہوا مل گیا، آپ کے سامنے جادو اوپن ہو رہا ہے۔ تو سمجھنے کی یہاں ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے جادو بار بار اوپن ہو رہا ہے، آپ روم میں گئے تو اچانک دیکھا بال کٹے ہوئے پڑے ہیں، آپ خوفزدہ ہو گئے، دوسرے روم میں گئے دیکھا دالیں گری ہوئی ہیں، پریشان ہو گئے، ایک ہفتہ گزرا تو دیکھا دوسرے بیڈ کے پاس، گھر کے دوسرے روم میں بیڈ کے پاس گوشت پڑا ہوا ہے، پریشان ہو گئے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک جادو ہے؟ وہ جادو جو بار بار آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ وہ صرف آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے جادوگر شیاطین سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے۔ تو اس کا علاج صرف اتنا ہے، آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جادو کے ذریعے سے آپ پر خوف مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس پریشانی اور خوف کی کیفیت میں یہ بندہ ڈپریشن کا مریض بن جائے، انگزائٹی کا مریض بن جائے، اپنے گھر سے خوف کھانا شروع کر دے، یا اپنے ہی گھر میں مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے۔ مثلا شیاطین خوابوں میں بتائیں گے آپ کا بھائی آ کر پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کہیں گے آپ کی وہ فلانی بھابھی ہے نا وہ کر رہی ہے، یہ وہ جادو کروا رہی ہے، تاکہ ایک جڑا ہوا گھر ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ میں یہاں دلیل کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی تو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن فیلنگ کیا آ رہی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فیل کر رہے ہیں یہ سانپ ہے اور میری طرف بھاگ رہے ہیں، تسعى، وہ میری طرف بھاگ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، وہ رسیاں جو بھاگتی ہوئی فیل ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے خوفزدہ ہو رہے ہیں، اندر ہی اندر سے ڈر محسوس کرنا شروع کر دیا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، رسیوں سے کچھ نہیں ہونا تھا، صرف نظر آ رہی تھی اور خوف مسلط ہو رہا تھا۔ تو جب انہوں نے بھاگتی ہوئی رسیاں دیکھی، خوفزدہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ان سے ڈرو نہیں،
یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جادو، آپ ہی غالب رہو گے۔ تو یہاں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ سچے اللہ کے بندے ہیں، آپ اذکار کرتے ہیں، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یہ جادو سے نہ ڈرا کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کا سچا ایمان اور یقین اللہ پر مضبوط ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو خدا را جادو سے ڈرنا چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگوں پر جادو اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا ان کا اپنا خوف ہی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو خوف کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرتا ہے جادو۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے نا، یوسوسو فی صدور الناس، تو شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈال کے خوف زدہ کر کے آپ کو مختلف غلط ٹریک پہ لے کے جانا ہے۔ جب آپ علاج کے لیے کسی اور معالج کے پاس چلے گئے، میں سارے معالجین کی بات نہیں کر رہا، تو کچھ دکاندار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے اس خوف کو استعمال کرتے ہوئے فوری وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں اور ایزیلی آپ کو کسٹمر بنا لیتے ہیں، اور 10 سال 5 سال آپ کی جان نہیں چھوڑتی، اور آپ کو کہتے ہیں یہ والا عمل جو آپ کر رہے ہیں نا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس جانا بھی نہیں ہے، اتنے ماہ تک آپ نے ہم سے رابطے میں رہنا، اور خوب اسے خوف زدہ کرتے ہیں، اس کے برین کو کنٹرول کرتے ہیں، نفسیاتی طور پہ کنٹرول میں لاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہنڈیا میرے لیے تیار ہو گئی ہے خوف زدہ کرنے کے بعد، کہ یہ بندہ اب میرے لیے تیار ہے، اس کو میں جتنی دیر چاہوں لوٹوں، تو آپ کو خوف سے نہیں نکلنے دیتا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں، کوئی بھی ایسا معالج آپ اس کے پاس علاج کے لیے گئے، آپ کے خوف میں اضافہ ہو گیا، کوئی بھی ایسا معالج جو آپ سے پکچریں مانگتا ہے، کوئی بھی ایسا معالج جو مریض سے مریض کی مدر کا نیم پوچھتا ہے، کوئی بھی ایسا معالج جو آپ کو پریشان کرتا ہے، جادو جنات کے فضائل بیان کرتا ہے، جنات کی طاقتیں بتاتا ہے، جن یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، دیکھیں جادو جنات کا اثر ہے، لیکن معالج کا کام خوف پھیلانا نہیں ہے۔ معالج کے پاس تو آپ گئے تھے ہوپ لینے، امید لینے، ہیلپ لینے، وہ آپ کی پریشانی کو کم کرے۔ تو بیسیکلی بہت سارے لوگ بڑے طریقے سے، ہوشیاری سے پیشنٹ کو خوف زدہ کرنے کے بعد ٹریپ کر لیتے ہیں۔ تو اب میں آخر پہ یہ بتاتا ہوں، اگر آپ کے گھر سے گوشت کے ٹکڑے ملتے ہیں، کوئی مرا ہوا جانور ملتا ہے، خون کے چھینٹے گر جاتے ہیں، مختلف قسم کی دالیں آپ کے گھر میں گر رہی ہیں، تو آپ نے فوری کیا کرنا ہے؟ کسی معالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی معالج کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اذکار کی پابندی کیا کریں، اگر پہلے نہیں کرتے دوبارہ شروع کر دیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو آپ نے خود اٹھا کر گھر سے کہیں دور باہر پھینک دینا ہے۔ اٹھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری 2 کل، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، معوذتین، 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ وہ چیزوں کو اٹھائیں، گھر سے باہر پھینک دیں، کوئی آپ پہ اثر نہیں ہوگا، اور اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، ڈر اپنے اندر نہیں لے کے آنا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ طریقہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی سے رابطہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز گری ہے، او ہو یہ تو کسی نے اٹیک کر دیا، اب کیا ہوگا، میں چیک کر کے بتاؤں گا، پھر وہ اپنا ایک استخارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں جادو بہت سخت ہے، کس لیے کیا گیا، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، اب وہ جادو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی کی کہیں طلاق نہ ہو جائے۔ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتے ہوتے 2-3 مہینے میں آپ کو پراپر سحر زدہ کر دیتا ہے اپنی گفتگو کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایسے معالجین سے دور رہیں، اسلامک کونسلنگ کی طرف آئیں۔ جب بھی جادو جنات کا مسئلہ آپ پر ہو، پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، تو فوری قرآن پاک کی طرف آئیں، تفسیر سے قرآن پاک پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں۔ اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے، معالجین کی باتوں کو چھوڑیں، صرف اسلام سے انفارمیشن لینا شروع کر دیں، انشاءاللہ خوف آپ کی جان چھوڑ دے گا، اور آپ کا گھر دنیا میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ جنت بن جائے گا۔ شرط یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو 100% اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔